ڈیلی تاثیر کی نشریات میں آپ کا استقبال، میں آپ کا میزبان جاوید احمد آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج کل کے دور میں جہاں عام نوجوانوں کو راہ راست یا صحیح ڈگر پر لانے کے لیے جہاں حکام کی جانب کوششیں کی جا رہی ہے، چاہے ہم منشیات کی بات کریں، اس حوالے سے انہیں واپس اپنی ڈگر پر لانے کے لیے کافی سارے کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس بیچ حال ہی میں جو ہے JKPSC کے نتائج کا اعلان ہوا، اور اس میں اہم اور خصوصی بات یہ ہے کہ جنوبی کشمیر کے فریسل یاری پورہ علاقے میں ایک ہونہار نوجوان نے اس میں ٹاپ کیا، یعنی فرسٹ رینک انہوں نے حاصل کی ہے۔ عاقب رشید بٹ میرے ساتھ موجود ہے۔ میں اس سے جاننا چاہوں گا کہ یہ JKPSC کا جو ایگزام ہے، امتحان ہے، اس میں یعنی مسابقتی امتحان ہوتا ہے، اس میں کافی ساری محنت لگن درکار ہوتی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنا جو گول اس نے اچیو کیا ہے، اس پہ حاصل کرنے کے لیے اس سے کتنی محنت کرنی پڑی۔ حالانکہ اگر ہم بات کریں گے تو اس کے جو والدین ہیں، ایک میں ان سے والد صاحب سے ملانا چاہوں گا۔ پہلے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، متوسط گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ بہت ہی کٹھن حالات میں، سخت مشکل ترین حالات میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن یہاں پہ اس وقت ہے ایک خوشی کا ماحول ہے۔ ان کی ماں جو ہے بالکل ان کی آنکھیں خوشی سے، ان کی آنکھیں نم دیدہ ہے اور پورا جشن کا ماحول ہے۔ عاقب رشید، آپ کا خیر مقدم ڈیلی تاثیر میں۔ جی شکریہ۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور یہ جو گول آپ نے آج حاصل کیا، تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سننا چاہیں گے۔ سر، پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے یہاں پر آ کے ہمارے دل خوش کیے، اور سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے رحمتوں سے نوازا ہے، اپنے برکت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے والدین سے، مائی پیرنٹس، مائی فادر، مائی مدر، میں اپنے ریلیٹیوز سے، اپنے بڑوں سے کا اور اپنے اساتذوں کا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ہمیشہ میری زندگی میں ایک اہم رول رہا ہے، ایک پیوٹل رول رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جو سفر ہوتا ہے یہ ہمیشہ جس طرح آج خوشی کا ماحول ہے، یہ ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اپس ڈاؤنز، کریسٹس اینڈ ٹرفز آتے رہتے ہیں۔ کریسٹس میں تو آپ کے ہمیشہ ہر کوئی انسان ساتھ دیتا ہے، لیکن جب انسان ٹرفز میں آتا ہے، ان ڈیسپیئر رہتا ہے، یہاں پر حالات ٹھیک نہیں رہتے ہیں، تب میرے زندگی میں بہت ایسے لوگ ہیں، میرے پیرنٹس ہیں، میرے فیملی کے ممبرس ہیں، میرے ریلیٹیوز ہیں یہاں پر، آپ سب جن کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، انکریج کیا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ فیل ہوتا تھا کہ آئی کین ڈو اٹ۔ اور میں سب سے زیادہ یہ بتاؤں گا کہ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھے اس پہ مطلب نہ بہت زیادہ 100% امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا امید نہیں کریں گے، اور میری یہ جو سالوں کی محنت تھی اس کا ضرور رنگ لائیں گے۔ عاقب، جیسا کہ ہم نے آپ کے والد صاحب سے بات کی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے، کبھی میں سوچتا تھا کہ ان کی جو پڑھائی ہے وہ چھوٹ نہ جائے، لیکن ان کی کافی محنتیں درکار ہوئی، بینک سے رجوع کرنا پڑا۔ تو اس حوالے سے آپ اس وقت کے جو فیلنگس ہے وہ ذرا شیئر کریں۔ جی، جس طرح میرے والد صاحب نے فرمائے کہ میری یہ جو فائنینشیل پرابلمز تھے یہ بہت زیادہ تھیں، حالانکہ مجھے مورل سپورٹ پیرنٹس کے ذریعے یا میرے ریلیٹیوز کے ذریعے ہمیشہ رہا ہے، لیکن فائنینشلی آئی ہیو اسٹرائیوڈ ویری ہارڈ ٹو ریچ دس اسٹیج۔ میں یہاں پر بتاؤں گا کہ جب میں آفٹر 12th ایگزامینیشن میں انٹرنس کوچنگ کرنے کے لیے گیا، تو آپ جانتے ہوں گے کہ کوچنگ سینٹرز تو بہت فی چارج کرتے ہیں۔ میں اس وقت وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کہ میں نے پھر اپنے جو گھر والے تھے ان کو بولا کہ میں یہاں ایڈمیشن نہیں لے سکتا، لیکن تب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے جو والد صاحب ہیں انہوں نے تب بھی مجھے اس وقت کے 30,000، آج کے آپ سمجھیے کہ 80,000 کے برابر ہے، قرضہ لے کے، حالانکہ گھر میں مجھے کچھ نہیں تھا، بہن کی ہمیں انگیجمنٹ تھی 1-2 مہینے کے بعد، بہت مشکلات بعد۔ اس کے بعد میں نے پھر جب بی ٹیک میں NIT سری نگر میں ایڈمیشن ہوا، تو میرے پاس پیسے، اسکالرشپ بھی پہلے سال مجھے نہیں ملی، تھوڑی بینک کی تھوڑی پرابلم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں نے اپروچ کیا ڈیو ٹو فائنینشیل پرابلمس، میں JK بینک کو اپروچ کیا، میں نے وہاں سے پھر میں نے ایجوکیشن لون لیا، اور اس کی بدولت پھر، اور اللہ کی جو چاہت تھی اس کے حساب سے پھر میں نے پڑھائی کی،
اور after trying very hard all these years, I qualified JKPSC Assistant Engineer Civil Examination, and I am state topper. عاقب کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کسی بڑے اسکول میں بڑے ادارے میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے جو بنیادی ابتدائی تعلیم تھی. کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے مقامی اسکولوں سے، سرکاری یا غیر سرکاری اسکولوں سے تعلیم حاصل کی ہے بچپن کی؟ سر رائٹ فرام مائی پرائمری کلاس میں نے اپنے یہاں کے جو مقامی اسکول ہیں حنفیہ ہائی اسکول فیصل، وہاں سے میں نے تعلیم کی ہے اپنی 12th کلاس سے. اور وہاں کے اساتذہ میں آج بھی ان کا بہت احترام اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں میں ان کو سلام کرتا تھا اور ہمیشہ وہ مجھے دعائیں دیتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کی دعائیں جو ہیں وہ آج رنگ لائی، اور میں اس کامیابی کا جو مطلب سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی اس میں بہت زیادہ رول ہے، چاہے اپ ٹو 10th چاہے اپ ٹو 12th یا اس کے بعد. یا میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا اپنی طرف سے اس میں بہت رول رہا ہے. فائنینشیل پرابلم ہونے کے باوجود بھی آپ نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ کوئی گول اچیو کرنا ہے، کچھ کر دکھانا ہے اپنے والدین کے لیے. یس سر، آئی واز ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈس مائی گول. ہاں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 2016 میں یہاں پر حالات خراب تھے، 2019 میں آرٹیکل کی وجہ سے تھوڑی پرابلمس ہو گئی، پھر کورونا کی وجہ سے، لیکن آلویز میں آئی واز فوکسڈ ٹورڈس مائی گول. یہ کہیں گے کہ آپ نے حالات کو مات دے دی؟ ہاں، میں نے حالات کو ہمیشہ اس کو پریارٹی نہیں دی کہ حالات یہ ہیں وہ ہے یا یہاں پر کیسا رہے گا، سسٹم کیا رہے گا. آئی واز ڈٹرمائنڈ ٹو اچیو مائی گول اینڈ فائنلی آئی ہیو اچیوڈ دس. آپ کے اساتذہ کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کس نے آپ کو زیادہ راہ دکھائی اس جانب؟ آپ سمجھیے کہ اس میں ہر کسی استاد کا رول رہتا ہے، چاہے وہ اس نے مجھے پڑھایا ہے، چاہے انجینئرنگ میں پڑھایا ہے، چاہے مجھے LKG سے 10th تک یا 12th تک پڑھایا ہے. ان کا ہر کوئی نہ کوئی رول رہا ہے. کسی کا مورل سپورٹ، میں آج بھی مطلب آپ سمجھیے کہ یہ جو ایگزام میں نے کوالیفائی کیا اسسٹنٹ انجینئر کا، آپ سمجھیے کہ اس کے لیے صرف اساتذہ کا صرف آپ ایجوکیشنل سپورٹ وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ مورل سپورٹ اور وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے ایک انسان ایک آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ اس میں آ جاتے ہیں. آپ سمجھیے کہ ایک فکر تعمیر ہو جاتی ہے ایک انسان میں. تو اس کے لیے میں ہر کسی اس استاد کا، چاہے وہ مجھے رائٹ فرام مائی پرائمری کلاس، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور ان کا بہت رول رہا ہے اس میں میری اس زندگی کے یہاں تک پہنچنے میں. ہمارے نوجوان کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے من میں چاہت ہوتی ہے کہ ایسے امتحانات کو پاس کریں جو مسابقتی امتحانات ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے، بالکل سامعین کو میں بتانا چاہوں گا، عاقب ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، کیونکہ ان کے جو حالات تھے، جو فائنینشیلی کرنچ ان کے سامنے آیا تھا، جیسا کہ ان کے والد صاحب نے کہا کہ اب جموں کشمیر بینک سے ایجوکیشن لون کے لیے بھی رجوع کرنا پڑا. تو آپ کی میسیج کیا رہے گی ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ جی، میں اپنی بھائیوں کے لیے یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہارڈ ورک وہ ضروری ہے. ہارڈ ورک ضروری ہے، لیکن ہارڈ ورک صرف یہی ضروری نہیں، اس کے بعد ہے کنسسٹنسی. ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ایک مہینہ یا ایک دن ہم 24 آورس پڑھیں گے لیکن اس کے بعد نہیں پڑھیں گے. یہ آپ کو فار اے لانگ پیریڈ یہ ہارڈ ورک کنٹینیو کرنی پڑتی ہے. یہ ہارڈ ورک کسی انسان کے لیے 2 مہینے 6 مہینے ہو سکتا ہے. جس طرح میں اپنا بتاؤں گا، میرے لیے آلموسٹ 8 سال 10 سال کا سفر رہا ہے رائٹ فرام مائی انجینئرنگ. تو ہارڈ ورک ہے، کنسسٹنسی ہے، اس کے بعد ہے سر ڈیڈیکیشن. وی شوڈ بی ڈیڈیکیٹڈ، بیکاز یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر لائف جو ہے فل آف سٹریس ہے. حالات بہت خراب ہیں. تو انسان کا جو اچھے لڑکے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کا فوکس، ان کا دھیان باقی چیزوں میں پھر ہو جاتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ میں یہ بھی کہوں گا کہ سیلف کانفیڈنس بہت ضروری ہے. میں یہ کہوں گا کہ مجھ میں مطلب ایک یہ پراپرٹی تھی کہ آئی واز آلویز کانفیڈنٹ کہ آئی ول ڈیفینیٹلی کریک دس ایگزام، بٹ بیکمنگ دا ٹاپر آف دس JKPSC اسسٹنٹ انجینئر، یہ تھوڑا ہر کوئی ٹاپر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹاپر آؤں گا، لیکن آئی واز ایکسپیکٹنگ مائی نیم ان دا ٹاپ 4. تو اور ایٹ لاسٹ آئی وڈ سے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ انسان کو گڑ گڑانا چاہیے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آئی واز ویری ہوپ فل. میں نے اللہ کو بھی دعا میں کہا تھا کہ وہ مجھے نا امید، ہی ول نیور لیٹ می ان ڈسپیئر. تو میں آئی واز ہوپ فل کہ بیکاز آف مائی پیرنٹس پریئرس یا اینڈ مائی جس ایلڈرس پریئرس اینڈ اللہ تعالیٰ کا جو مجھ پر رحم رہا ہے، اس کی بدولت میں آئی واز ہوپ فل کہ آئی ول ڈیفینیٹلی کوالیفائی دس ایگزامینیشن. آپ نے کوئی کوچنگ وغیرہ کہیں سے لی ہے اس کے لیے؟ نہیں سر، اس کے لیے سر میں نے صرف کوچنگ لی ہے سر 11th 12th میں. اس کے بعد سر آئی ہیو نیور گاٹ اینی کوچنگ اور نیور
मतलब आई फेल्ट द नीड ऑफ कोचिंग. यानी जो भी आपने तालीम हासिल की, जो भी आपने ये इम्तहानात के लिए तैयारी की है, वो खुद से ही की है? यस सर, मैंने सेल्फ स्टडी से की है. और मुझे कभी नहीं लगा कि बिका हाँ स्टार्टिंग में जब इंसान 11th 12 में होता है कि तो तब गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तब नहीं, इंसान. इस वक्त की बात कर रहे हैं हम, जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम के लिए मैंने आपने अप्लाई किया था। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई एडमिशन नहीं लिया था. मैंने सिर्फ पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर वहाँ इस कॉर्नर में रहा हूँ. तब से मैं बस सिर्फ खाने के लिए नीचे जाता था और मस्जिद के लिए जाता था. बस मैं यहीं पर सेल्फ स्टडी करता था. नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा कि ना ही कोचिंग ली है, ना किसी से गाइडेंस ली है, सेल्फ स्टडी एक कोना इन्होंने दिखाया. यहाँ पे बैठ के ये तमाम तालीम जो है, जो इसको इम्तिहान में दरकार थी, वो तालीम इन्होंने हासिल की है. तो यकीनन आकिब ऐसे लोगों के लिए मशाल राह है जो किसी न किसी वजह से ऐसे इम्तिहानात में शामिल होने से रह जाते हैं. तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है. आकिब उनके लिए बहुत ही एक मॉडल है, क्योंकि इन्होंने कहा कि किसी से भी कोचिंग इस हवाले से, यानी असिस्टेंट इंजीनियरिंग का इंतखाब हुआ इनका, JKPSC में अव्वल मकाम यानी रैंक फर्स्ट इसकी आई है. तो यकीनन इसके लिए बहुत ही, इसके अयाल के लिए, इसके वालिदैन के लिए बहुत ही बड़ी मुबारकबादी की बात है. डेली तासीर के लिए मैं श्रीनगर से जावेद अहमद. वस्तन गो गो स्कूल त्रो पढ़ने खुदा यसन गो ये स्कूल पढ़ने अत खोत लास्टस अत नी पोजिशन 10वीं मज द्राव अत स्कूल मज गो यार पुट बी स्कूल द्राव तत असल पे अत वो तो गो पे दोहे बह दिमा एंट्रांस गो पे एंट्रांस दिन वार खुदा यसन तो तमो कोर खोर ये हाईलाइट पे जबरदस्त पे तमो हाईलाइट पे बच्चे तक द्राव पे कदर ये नोवे खानदर कोन इस्लाम यह सा ये मिशपोर जामतर कर मेडिकल ना स्टैंड सह तम दो ये क्या द्रोमुत यह सा ये आर्मी जरिए क्या द्रोमुत यह स्कूल पे इंटरव्यू हेवान ती तर सा यूर अतुम कदरती कथा हेतुस यमो तो यह सा इंटरव्यू यमो तो मे लड़कों मन लड़कों 10 रट ब्रोट अत कोड़ ये बादम बाग वज पगह अत तुल यमो पे शहर कतस तान ब्या सेंटर यमो लगो ये तूर पे एंट्रांस दिख तक मकलो 6 रेत गई तक 6 रेत द्राव तक वार कर दोपस यह सा ये हे और गि सुधी वे हर ग डॉक्टर क्या बे क्या ना क्या पोज गो खुदा सगर गो यह आव स्कूल मज बे 6 रेत
وارکا تِمو دوٚپُس خۄداے سُنٛد یَژھنہٕ سۭتۍ دوٚپُس وَلہٕ یِژھ نہٕ پَگاہ سُہ تَمہِ آیُک آسٮ۪کھ تہٕ ییٚتہِ نیٖرِتھ اِنسان پَگاہ آسہِ بَٹہٕ مالہِ مَسک آسان ووٚنُس تِمو ماسٹر وٲلۍ گوٚو تہٕ واتہٕ بہٕ خۄداے سُنٛد یَژھُن اوس ووت اَسہِ ڈایریکٹ پَتہٕ ہُتھ یہِ ہسا NIT تہٕ تَتہِ تہِ کوٚرُس تقریٖباً تِمو واریاہ کینٛہہ مگر مےٚ پیوٚو پَتہٕ واریاہ کینٛہہ اَتھ منٛز کَرُن کہِ مےٚ کوٚر واریاہ مےٚ کوٚر نہٕ واریاہ کینٛہہ تعمیٖر اوس مےٚ کینٛہہ تہِ تہِ کوٚرُم کیٛازِ مےٚ ووٚن پَتہٕ سُہ ٲسۍ ماسٹر جایہِ ییٚتہِ اَسہِ تَمہِ دۄہ اوس ژٕ ہیٚکَکھ نہٕ ییٚتہِ ؤتِتھ کینٛہہ لہٰذا کٔرِتھ کَر ژٕ کٲم ژٕ کَر بنٛکَس سۭتۍ رٲبطہٕ مےٚ کوٚر کہِ بنٛک کہِ ذٔریعہٕ پَتہٕ کوٚر مےٚ بنٛکَس سۭتۍ رٲبطہٕ مےٚ کوٚر پَتہٕ لون کوٚر مےٚ پَتہٕ أمِس پیوٚن مےٚ تَتہِ اَنٕنۍ پَتہٕ چِٹھۍ تَتہِ ٲس مےٚ پیوٚان چِٹھۍ اَنٕنۍ سۄ ٲس مےٚ ییٚتہِ پیوٚان بنٛک والٮ۪ن ہٮ۪وان یِم ٲسۍ ترٛاوان تیٖتۍ پٲٹھۍ یِم مےٚ تَتہِ فیٖس اوس پیوٚان بَرُن تَتہِ ٲسۍ پیوٚان 70,000 شیٖتھ پَتہٕ یہِ ہسا ییٚتہِ کَران جویِن کوٚر پَتہٕ واریاہ کال اوس تٔتھۍ تَتہِ تہٕ أمِس کالَس خۄدا تعالیٰ ہَن پَتہٕ ہٮ۪مت دِژ تہٕ أمۍ تہِ تُل اَمیُک فٲیدٕ کیٛازِ مےٚ دوٚپ سُہ گوٚبریا مےٚ چھُ رۄپیہِ دہ زینُن موٚزوٗرۍ گژھان تہٕ لہٰذا کٔرِتھ وۄنۍ کٔرۍزِ ژٕ تہِ اَمیُک دوٚپُن اِنشاء اللہ رحمان اگر مےٚ خۄداے سُنٛد یَژھُن اوس بہٕ کَرٕ اَمِچ اَدٲیی کَرٕ بہٕ حق اَدٲیی کَرٕ بہٕ تہٕ خۄدا تعالیٰ ہَن تھوٚو عزت خۄدا تعالیٰ ہَن اوس واریاہ کینٛہہ کوٚرُن أمۍ تہِ کوٚر واریاہ محنت اوترٕ بَنیو اوترٕ گوٚو تَتہِ کوٚرُکھ یہِ ہسا گوٚو لاک ڈاوُن گوٚو واریاہ یاو تَتہِ یہِ ہسا دوٚپُکھ ہے ییٚتہِ کٔرۍ سو چھُٹی تہٕ یہِ چھُنہٕ تقریٖباً تَتہِ تہِ کھوٚت یہِ چھُنہٕ تقریٖباً 2 رٮ۪تھ پَتہٕ پنٛنہِ کُٹھِ منٛز بۄن گوٚمُت صرف یہِ ہسا یہِ باتھ روٗم پٮ۪ٹھ گوٚو ہیوٚر باتھ روٗم پٮ۪ٹھ ہیوٚر بَس تِژٕے ٲس أمۍ سٕنٛز کٲم